بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیہاتوں میں فوتگی کا سیدھا سیدھا اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں ولد فلاں رضا الہی سے وفات پا گیا، لیکن شہروں میں لواحقین کی بھی ایک لمبی لسٹ گنوائی جاتی ہے، فلاں کا چچا اور فلاں کی پھپھو۔ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اصل میں مرحوم کون ہوا ہے۔ ہماری شبو نئی نئی آئی تھی تب، اور گیراج میں وائپر لگا رہی تھی کہ کسی بزرگ کی فوتگی کا اعلان ہوا۔ اب وہ ٹھہری بیچاری دیہاتی خاتون، کام روک کر پورا اعلان سنا، وائپر پھینکا، پانی کا پائپ کھلا چھوڑ کر سامنے والی آنٹی کی طرف بھاگی جو کیاری کو پانی دے رہی تھی۔ منہ پر کپڑا رکھ کر ہچکی روکتے ہوئے زور سے بولی، آپا جی ایک ہی گھر کے 9 بندے فوت ہو گئے جے، نکے بڑے سارے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک رفو گر رکھا ہوا تھا، وہ کپڑا نہیں باتیں رفو کرنے کا ماہر تھا۔ وہ بادشاہ سلامت کی ہر بات کی کچھ ایسی وضاحت کر دیتا کہ سننے والے سر دننے لگتے کہ واقعی بادشاہ سلامت نے صحیح فرمایا۔ ایک دن بادشاہ سلامت دربار لگا کر اپنی جوانی کے شکار کی کہانیاں سنا کر رعایا کو مرحوب کر رہے تھے۔ جوش میں آ کر کہنے لگے کہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں نے آدھے کلومیٹر سے نشانہ لگا کر جو ایک ہرن کو تیر مارا تو تیر سنسناتا ہوا گیا اور ہرن کی بائیں آنکھ میں لگ کر دائیں کان سے ہوتا ہوا پچھلی دائیں ٹانگ کے کھر میں جا لگا۔ بادشاہ کو توقع تھی کہ عوام داد دے گی، لیکن عوام نے کوئی داد نہیں دی۔ کچھ بھی وہ بادشاہ کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ ضرورت سے زیادہ ہی لمبی چھوڑ دی ہے۔ گجب بے عزتی ہے۔ اپنے رفوگر کی طرف دیکھا، رفوگر اٹھا اور کہنے لگا، حضرات میں چشمِ دید گواہ ہوں اس واقعے کا۔ دراصل بادشاہ سلامت ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے اور ہرن بہت نیچے تھا۔ ہوا بھی موافق چل رہی تھی، ورنہ تیر آدھا کلومیٹر کہاں جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آنکھ، کان اور کھر کا، تو عرض کر دوں کہ جس وقت تیر لگا ہرن دائیں کھر سے دایا کان کھجا رہا تھا۔ عوام نے زور زور سے تالیاں بجا کر داد دی۔ اگلے دن رفوگر بوریا بستر اٹھا کر جانے لگا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، پوچھا کہاں چلے؟ رفوگر بولا، بادشاہ سلامت میں چھوٹے موٹے تروپے لگا لیتا ہوں، شامیانے نہیں سیتا۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔